ساتھ ہی چونکہ تربیت کے متعلق بھی یہ باتیں ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی چھوٹی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو یہ باتیں پڑھائیں، جن کی وجہ سے اب آئے روز طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، جن کوتاہیوں کی وجہ سے گھر اجڑ رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی بیٹی کا گھر اجڑے، ہر بیٹی اپنے گھر میں آباد رہے، لیکن درجہ اسباب میں جو تربیت میں کوتاہی ہو رہی ہے، ہم اس کوتاہی کو ڈسکس کریں تاکہ ہماری نسل خوش کن زندگی گزارے اور اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارے۔ نمبر 1، پہلا جو ادب ہے، یہاں پہ 10 آداب برائے خواتین ہیں، پھر اس کے بعد 10 آداب برائے اطفال ہیں، بچوں کے معاملے میں ہیں۔ پہلی بات خواتین کے لیے جن کی شادی ہو اور وہ اپنے سسرال میں منتقل ہوئی ہیں، ابھی ہم یہیں سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ جو بچوں کی پیدائش کے بعد والدین کی ذمہ داری ہے، وہ ایک الگ پہلو ہے، اس پر پھر گفتگو کریں گے۔ ابھی پہلے نمبر پہ اگر شادی کے بعد رخصت ہو کر اپنے سسرال آئی تو 10 وہ شرائط ہیں، 10 وہ اصول ہیں جن کو یہ کر لے گی تو انشاءاللہ اس کا گھر جنت نظیر بن جائے گا۔ نمبر 1، پہلا اصول یہ ہے کہ سسرال میں بہو کو کبھی بھی اپنا حاکمانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ حاکمانہ رویے کے بجائے عاجزی کو اختیار کرے۔ عاجزی اللہ کو بھی پسند ہے اور بندوں کو بھی بڑی پسند ہے، دوسروں کو عاجز ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر عورت آتے ہی حاکمانہ رویہ اختیار کرے، آرڈر دینے والا مزاج بنا لے، تو شروع میں تو نئے نئے چاؤ ہوتے ہیں، شادی کے لوگ برداشت کر لیتے ہیں، بعد کے اندر دلوں میں دوری آنا شروع ہوتی ہے اور گھر اجڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پہلے نمبر پہ اپنے مزاج سے حاکمانہ رویے کو عورتیں نکال دیں، یہ رویہ گھروں کو اجاڑنے والا ہے۔ دوسری بات، ساس اور سسر یہ پہلا وہ رشتہ ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی سعید حسن دہلوی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے مرد اور عورت کو زمین پر اکٹھا اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفے کا کام ہوتا ہے حکومت کرنا، تو جب خلیفے کا کام حکومت کرنا ہے تو مرد کو حکومت کرنے کے بڑے موقع مل جاتے ہیں۔ کبھی ٹیچر ہے، باپ ہے، بڑا بھائی ہے، ہر جگہ حکومت کرتا ہے۔ عورت بیچاری کو زیادہ حکومت کرنے کے موقع نہیں ملتے، تو مزاج میں تو اس کے بھی حکومت کرنا ہے تو لیکن موقع نہیں ملتا۔ بیٹی ہے تو باپ سے ڈر کر رہ رہی ہے، بہن ہے تو بھائی سے ڈر کر رہ رہی ہے، لیکن جب یہ ساس بنتی ہے نا تو پھر اس کی رعیت میں ایک بہو آ جاتی ہے، تو پھر ساری حکومت کا غصہ اس پہ نکالتی ہے۔ جو اس نے اتنا عرصہ ماتحت رہ کر، کبھی باپ کے ماتحت، کبھی خاوند کے ماتحت، بھائیوں کے ماتحت، تو ان کے اوپر اس حکومت کا موقع نہیں ملا ہوتا، تو جب وہ بہو آتی ہے تو پھر اس کو بادشاہت کا موقع ملتا ہے، اور ایک ہی رعیہ ہوتی ہے، یا 3 بیٹے ہیں تو 3 رعایا کے فرد آ گئے، 5 ہیں تو 5۔ اب وہ 5 پہ حکومت کرنا چاہتی ہے، چونکہ وہ مزاج میں تو ہے، اللہ نے رکھا ہے، اس کا تو اپنا قصور تو نہیں ہے، تو اب وہ اس کے اندر ایک مزاج بن جاتا ہے حاکمیت کا۔ اب اس حاکمیت کے مزاج کو کنٹرول کرنے کا بہو کے لیے کیا طریقہ ہے کہ ان کو اپنے ماں باپ کا درجہ دے لے۔ جیسے اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو برداشت کیا ہے، ان کی سخت باتوں کو برداشت کیا تھا، تو یہاں ساس اور سسر کو بھی اپنی امی ابو سمجھ لے، ان کے لیے پھپھو اور خالہ اور تائے کے الفاظ استعمال نہ کرے، بلکہ ان کو امی اور ابو ہی کی طرز پہ ڈیل کرے، تو میرے خیال میں وہ حاکمیت والا جو زہر ہے نا کڑوا، تو وہ کافی حد تک شیریں ہو جائے گا اور اس کا پینا آسان ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عموماً جو بیٹیوں کے گھروں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو گھر میں جو غیر شادی شدہ نندیں ہوتی ہیں، تو بہویں آتے ہی ان کی پرسنل زندگی میں بہت زیادہ انٹرفیئر کرنا شروع کر دیتی ہیں، مداخلت کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے مسائل بگڑنے لگ جاتے ہیں نندوں کے ساتھ۔ تو آسان حل یہ ہے کہ نندوں کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھیں، اپنے خامند کو اس کی بہنوں سے متنفر نہ کریں، اس کے دل میں اس کی بہنوں کی محبت باقی رکھیں کہ آپ کی بہن بہت اچھی ہے، یہ وہ اندر کھانے کے وہ چھوٹی ہیں تو ان کی تربیت کرے، اس کے لیے بہتری کرے۔ کبھی بھی اپنی نندوں کی برائی اپنے خاندان میں بھی نہ کرے، اپنے خاوند کے پاس بھی نہ کرے، بلکہ ان کو اپنی چھوٹی بہنیں سمجھ کر ان کے ساتھ محبت والا تعلق رکھے۔ اور جو تھوڑا سا مشکل ہوگا، یعنی کہ ایک قسم کا وہ برابری کی ٹکر ہوتی ہے، تو اس معاملے کو سنبھالنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر عقل مندی سے کام لے تو کچھ عرصے کے بعد 1-2 ماہ بعد سب کچھ آرام ہو جاتا ہے، ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، سسرال سے جڑے ہوئے ہر رشتے کا حدود شریعت میں رہتے ہوئے احترام کرے۔ حدود شریعت میں رہتے ہوئے یہ کہ اگر ان کے کوئی داماد ہیں تو ان سے اس کا شرعی پردہ ہے، ان کے سامنے جانا ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں بلکہ جائز ہی نہیں ہے، تو ان کے سامنے نہیں جانا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ آیا تو کہ یہ تو ان کا داماد ہے، میں اس کے لیے کھانا کیوں بناؤں، میں اس کے لیے چائے کیوں بناؤں۔ تو سسرال کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی رشتے ہیں ان کو وہ احترام دے جس حد تک شریعت اجازت دیتی ہے، ان کی خدمت اور کوتاہی میں فرق نہ آنے دے، اگر اس نے سسرال میں معتبر بننا ہے، اپنی عزت کروانی ہے۔ نمبر 5، سسرال میں کوئی بھی بات پیش آ جائے جو خلاف طبیعت ہو
تو اپنے والدین تک فوراً اس کی جو ہے نا وہ کنیکشن نہ لگائے. یہ ٹیلی فون نے بھی گھروں کو بہت اجاڑ رکھا ہے. تھوڑی سی بات طبیعت کے خلاف پیش آئی نہیں اور فوراً طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے. اپنے والدین کو بتاؤ میرے ساتھ یہاں یہ ظلم ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. کبھی بھی دو باتیں ہیں، خامند کو چاہیے کہ بیوی کی ہزار خامیاں بھی دیکھے تو کسی کے سامنے ذکر نہ کرے، کیونکہ ہننا لباس لکم انتم لباس لہن، اور لباس کا کام چھپانا ہوتا ہے. بیوی خامند کی خامیاں چھپائے، خامند بیوی کی خامیاں چھپائے، دونوں ایک دوسرے کا ستر بنے، اس کو ڈھانپنے والے بنے، ساتر بنے. ایک دوسرے کے لیے کاشف نہ بنے کہ وہ اس کی برائیاں بیان کرتی رہے، وہ اس کی کرتی رہے تو گھر حتیٰ کہ ٹوٹ جائے. ایسا نہ ہو، بلکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے گھر میں جو بھی تلخی پیش آئے، والدین کے ساتھ جب بھی بات ہو تو ہمیشہ ذکر خیر کرے اور یہ کہ الحمدللہ آپ نے میرے لیے بہت اچھا انتخاب کیا، بہت بہترین ہے. حتیٰ کہ اگر پانی سر سے گزر جائے تو الگ بات ہے کہ بالکل ہی کچھ طرح کے لوگ نکلیں جن میں کوئی انسانیت نام کی کوئی چیز نہ ہو، وہ الگ بات ہے. لیکن اگر چھوٹی موٹی بات ہو تو اس کو برداشت کرنا چاہیے. ہر بات اپنے والدین کے گھر جو ٹرانسفر نہیں کرنی چاہیے. نمبر 6، سسرال میں جب تک کسی بھی معاملے میں آپ کی رائے نہ مانگی جائے خام خواہ نہ بولے. ہمارے یہاں عموماً عورتوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، جب بھی سسرال میں کوئی یو پی ایس لگوانا تو مشورہ یہ دے رہی ہوتی ہے. اب سولر لائٹیں لگوانی ہے مردوں کا کام ہے، اس میں عورتوں کا بولنے کا کیا تک بنتا ہے. تو مردوں کے معاملے میں پہلے نمبر پہ اپنی زندگی سے یہ لفظ نکال دو کہ کیا زمین خریدنی ہے. وہ ایک لطیفہ بڑا مشہور ہے کہ ایک خامند نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ کیا کام کر لیتی ہیں. ویسے جب نئی نئی شادی ہو تو اس نے پوچھا کہ گپ شپ میں پتہ چل جائے مزاج کا. تو اس نے کہا کہ آپ کیا کام کر لیتی ہیں. اس نے کہا الحمدللہ میں سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کا سارا کام کر لیتی ہوں، میں گاڑی بھی چلا لیتی ہوں، ڈرائیونگ بھی کرتی ہوں، میں بزنس بھی کرتی ہوں، اور مجھے مارکیٹنگ کا بھی اچھا خاصا تجربہ ہے، میں آن لائن مارکیٹنگ بھی کر لیتی ہوں. تو ساتھ اس نے جو کام مردوں والے سے سارے بتا دیجیے میں کر لیتی ہوں. اب اس نے خاوند سے پوچھا بھی آپ کیا کام کر لیتے ہیں. تب اس نے پھر بیچارے نے کیا بتانا تھا، کہہ رہا جی میں آٹا گوندھ لیتا ہوں، برتن دھو لیتا ہوں، روٹیاں پکا لیتا ہوں، اور جو ہے وہ اور گھر کی صفائی ستھرائی کر لیتا ہوں. بس ترتیب اب تبدیل ہو گئی ہے، پہلے تو یہ کام میرے تھے لیکن جب یہ سارے کام آپ کرتے ہیں تو ساتھ اب دوسرے کام مجھے کرنے پڑیں گے. آٹا بھی گوندوں گا، روٹی بھی پکاؤں گا، برتن بھی دھوؤں گا. تو یہ نہ ہو. عورت کی جس چیز میں پہچان ہے اللہ کی یہ تقسیم ہے، یہ ہماری تقسیم نہیں ہے. اللہ نے مرد کو باہر رکھا ہے کہ باہر کی گرمی سردی برداشت کر کے باعزت پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہوئے اپنے اہل خانہ کو رزق فراہم کرنا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا. اور کبھی بھی مرد اف تک نہیں کرتا سارا کام کرتے ہوئے، تو عورت کو بھی یہی چاہیے. تو مرد کے معاملات میں زیادہ مشورے نہ دے. گھر کے معاملات میں بھی، اپنے گھر بھی سسرال کے گھر بھی، جب تک مشورہ طلب نہ کیا جائے. سب سے زیادہ خاندان میں غیر معتبر وہ بندہ ہوتا ہے جو بغیر مانگے مشورہ دے. اس کے مشورے کی اہمیت نہیں رہتی، قدر نہیں رہتی. اور سب سے زیادہ قدر اس کے مشورے کی ہوتی ہے جس سے سارے پوچھے کہ تو بتا کیا کہتا ہے، تیری کیا رائے ہے اس کے بارے میں. اس وقت خوب جچی تلی سوچ سمجھ کر رائے دی جائے، ایسے نہ فضول بات نہ کی جائے. تو جب تک رائے طلب نہ کی جائے کوئی عورت خاندان سسرال میں رائے نہ دے. نمبر 7، کوئی بات کر رہا ہے خاندان میں، آپ درمیان سے آپ کے ذہن میں کوئی بات آ گئی تو اس کی بات کو نہ ٹوکیں. یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ مرض ہوتا ہے مردوں میں، اور گھروں میں یہ مرض ہے. لڑائیاں اسی بات پہ جنم لیتی ہے، کوئی کسی کو بات پوری نہیں کرنے دیتا. ایک بات کر رہا ہے دوسرا درمیان سے بولنا شروع کر دے گا، وہ اپنی بات شروع کر دے گا. یہ مرض ہے. جب عورتیں پھر مرد جو ہوتے ہیں نا ان کے اندر ایگو بڑی ان کی ہرٹ ہوتی ہے. جب کوئی عورت ان کی بات کو ٹوک کر اپنی بات کرے تو ان کو اپنی وہ ایگو ہرٹ ہوتی ہے، وہ اپنے انا کے اوپر بڑی چوٹ سمجھتے ہیں. اس وقت شاید چپ کر جائیں لیکن اندر خانے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہر بات میں ٹانگ پھنساتی ہے، یہ پتہ نہیں کون ہے. بس اس کے دماغ میں ایک نفرت بیٹھنی شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات کر رہا ہو یا تو پوری سننے کے قابل ہے تو پوری توجہ سے سن لو، اور اگر کسی کو ویسے فضول باتیں کرتے رہنے کی آتا ہے تو آپ اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگ جاؤ، دروشی پڑھ لو کہ اور کام کر لو گھر کا. فضول باتیں سننے کے لیے اپنا وقت ضائع نہ کریں. نمبر 8، کھانے پینے اور ذائقے کے معاملے میں اپنی مرضی اپنے سسرال پہ مسلط نہ کریں. آپ کو تیز مرچیں کھانے کی عادت ہے تو پورے گھر کو تیز مرچوں پہ نہ لگائیں. آپ کو پھیکا کھانے کی عادت ہے تو اس میں بلکہ کوشش کریں کچھ ان کو ایڈجسٹ کریں، کچھ خود ایڈجسٹ ہوں، اور کوشش کریں کہ ذائقے میں بہتری لائیں. اس لیے کہ وہ قاسم علی شاہ نا یہ موٹیویشن سپیکر، وہ کہتا ہے مردوں کے دل پر راج کرنے کے جتنے بھی راستے ہیں سارے میدے سے گزرتے ہیں. یعنی ساری سڑکیں میدے کے راستے سے گزرتی ہیں اگر دل پہ راج کرنا ہے. جو عورت گھر میں اچھا پکاتی ہے، خوبصورت یعنی سرو کرتی ہے، وہ ایٹومیٹک اپنے مرد کے، اپنے خاندان کے، سسرال کے دلوں پہ راج کرتی ہے. اور جو بدسلیقہ ہو، پکانے میں پھوڑ مزاج ہو، بے تکی چیزیں بنانے کے عادی ہو، اور وہ بھی گوگل سے دیکھ کر یا یوٹیوب سے دیکھ کر، تو پھر اس کے نتائج یہی نکلیں گے کہ پھر وہ بہانہ یہ کرے گی کہ میں اتنی خدمت کرتی ہوں، حالانکہ وہ گھر میں اتنا کباڑا کر رہی ہوگی، خراب کر رہی ہوگی، اس کی عزت باقی نہیں رہتی. نمبر 9،
ससुराल के अंदर जाकर औरतें अमूमन घरों से जहेज़ लेकर जाती हैं। जहेज़ मांगना सरासर गलत है। अगर वालिदैन को दे अपने बच्चों को तो वो तोहफ़ा है, लेकिन जहेज़ देकर विरासत से महरूम अगर ना किया जाए, जहेज़ बच्ची को अगर दिया जाए देकर उसके बदले में विरासत से महरूम ना किया जाए कि आप विरासत नहीं देनी, तो ये जुल्म है जो हमारे माशरे में जारी है। लेकिन ये एक अलग मौजू है। सरेदस्त इस बात की तरफ आएँ कि अगर आपके पास अपना सामान है और आपके ससुराल में के बच्चों में आपके नंद के बच्चे हैं, भाभीयों के बच्चे हैं, दरानी जेठानी के बच्चे हैं, किसी के भी हैं, उन्होंने अगर आपको ससुराल से आए हुए बर्तनों को तोड़ दिया या उनसे कोई नुकसान हो गया, तो ये जहन में रखें, रिश्ते हमेशा चीज़ों पे मुकद्दम होते हैं। उनकी वजह से रिश्ते ना तोड़ें, घर में फसाद ना डालें, फितना ना खड़ा करें। मेरी अम्मी का दिया हुआ सेट था, मेरी बहन ने मुझे दिया था, भाई का इतना प्यारा गिफ्ट था, ये सब चीज़ें दोबारा आ जाती हैं। लेकिन अगर आपकी तल्ख़ कलामी से कोई रिश्ता टूट गया तो रिश्ते दोबारा नहीं बनते। तो इसलिए कोशिश करें कि चीज़ों पर इंसानों को तरजीह देना सीखें, अपने घर से ही सीखें चीज़ों पर इंसानों को तरजीह देना, रिश्तों को एहतराम देना। चीज़ें आने जाने वाली चीज़ें, सारी दुनिया फ़ानी है, इसने यही रह जाना है, तो रिश्तों का ज़रा लिहाज किया जाए। 10वां असूल मस्तूरात के लिए यह है कि अपनी किसी भी कहीं भी जाने ना जाने के मामले में अपनी राय ज़बरदस्ती खामन से ना मनवाएं, बल्कि खामन की राय की पाबंदी करें। आप बिल्कुल तैयार खड़ी हैं, सफ़र पे अपने मेके जाना है, खामन ने कह दिया नहीं जाना, तो बगैर किसी कराहत के चेहरे पे बल डाले उसके फ़ैसले पे लब्बैक कह दो। दूसरे मौके पे वो आपको खुशी से इजाज़त देगा। ज़िद नहीं करनी कहीं भी घर से बाहर कदम रखने के मामले में। ये 10 असूल हैं जो बराए ख़वातीन हैं।